السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله رواه الترمذي والنسائي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمین۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے سامنے مشکوٰۃ المصابیح کا محاضرہ نمبر 6 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس محاضرے میں ہم 2 حدیثیں پڑھیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی دوسری جلد الفصل الاول ختم ہوئی، الفصل الثانی کی پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا متن اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث یوں ہے: عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة حق علی اللہ عونهم المکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف والمجاہد فی سبیل اللہ رواہ الترمذی والنسائی۔ ترجمہ یوں ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ پر مدد لازم ہے۔ 3 شخصوں کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے، ضروری ہے۔ نمبر 1، المکاتب الذی یرید الاداء۔ ایک تو وہ مکاتب غلام جو کتابت کا بدل ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک وہ مکاتب غلام، آپ کے سامنے تشریح آئیں گے مکاتب کسے کہتے ہیں۔ ایک وہ مکاتب غلام جو کتابت کا بدل ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو۔ نمبر 2، والناکح الذی یرید العفاف۔ اور دوسرا وہ نکاح کرنے والا شخص جو زنا سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ دوسرا وہ نکاح کرنے والا شخص جو زنا سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ والمجاہد فی سبیل اللہ۔ تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، حسن درجے کی روایت ہے۔ امام نسائی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حسن درجے کی روایت ہے، مقبول روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان 3 اشخاص کے لیے مدد کرنا لازم اور ضروری ہے جو 3 اپنے معاشرتی میں عہد اور وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ سب سے پہلا شخص ایسا مکاتب غلام۔ عزیز طلبہ، مکاتب غلام کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس زمانے کے اندر غلامی کا زمانہ تھا۔ غلام اپنے مالک سے یہ کہے، مکاتب کسے کہتے ہیں؟ غلام اپنے مالک سے یہ کہے یا مالک اپنے غلام سے یہ کہے کہ تم اتنی رقم مجھے لا کر دو، اتنی رقم مجھے لا کر دو، یہ رقم اگر تم مجھے لا کر دوں گے تو تم آزاد ہو۔ مالک اپنے غلام سے یہ کہے کہ بھئی تم مجھے 1000 دینار یا 1000 درہم اتنی مدت میں لا کر دو تو تم آج سے آزاد ہو۔ یا غلام اپنے مالک سے یہ کہے کہ
کہ مالک میں تمہیں 1000 درہم اتنے وقت میں لا کر دوں گا، مجھے آپ آزاد کر دیجئے، تو ایسے معاہدے کو مکاتب کہتے ہیں۔ یہ اس غلام کو مکاتب والا غلام کہتے ہیں، مکاتب۔ تو مکاتب وہ غلام ہے جس سے مولا نے کہہ دیا ہو کہ تو اتنی رقم مجھے دے دے تو آزاد ہے۔ ایسے غلام کی مدد کرنا اللہ پر ضروری ہے۔ اللہ انشاءاللہ ایسے غلام کی مدد ضرور کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ غلام اپنے معاہدے مکاتبہ کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو، شرط یہ ہے۔ یہ پہلا شخص ہوا۔ عزیز طلبہ، پھر سے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ مالک اپنے غلام سے یہ کہے کہ تو مجھے اتنی رقم لا کر دے اتنے مدت کے اندر تو آزاد ہے، یا پھر غلام اپنے مالک سے یہ کہے کہ میں تمہیں اتنی رقم اتنی مدت میں لا کر دیتا ہوں، تم مجھے آزاد کر دو، تو اس معاہدے کا نام مکاتب ہو جائے گا، مکاتب والا غلام کہلا جائے گا۔ یہ پہلا شخص ہے۔ اگر اس غلام کو دینے کی نیت رہی، اپنے مالک سے دینے کا ارادہ رہا، تو اللہ ایسے غلام کی ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ پہلا شخص ہوا۔ دوسرا شخص نکاح کرنے والا، نکاح کرنے والا شخص۔ ایک نوجوان ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، جو گناہ سے دور رہنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن نکاح کے اسباب و وسائل اس کے پاس نہیں ہے، روپیہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس مال و تونگری نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نکاح اس لیے کر لیتا ہوں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، میں حرام کاری سے بچ جاؤں، میں زنا سے بچ جاؤں، تو ایسے شخص پر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ ایسے شخص کی ضرور مدد کرتا ہے، ایسے اسباب و وسائل کو اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا ہے جس سے اس کا نکاح آسان ہو جاتا ہے، جس سے نکاح کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نوجوان جس کے دل میں نکاح کرنے کی نیت صرف یہ ہو کہ وہ حرام کاری سے بچ جائے گا، زنا کاری سے بچ جائے گا، زنا کاری سے بچنے کے لیے، حرام کاری سے بچنے کے لیے وہ نکاح میں پہل کرتا ہے، نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، ضرور آتی ہے۔ اس جملے کے اندر آپ دوسرا معنی یہ سمجھیے، نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن جب اس سنت پر یہ نیت ہو جائے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں تو نور علی نور ہو جائے گا، نور علی نور ہو جائیں گا۔ یعنی اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ ایک نوجوان کو محض جہیز ملنے، شہوت پوری کرنے یا کسی اونچے آدمی سے قرابت قائم ہونے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نوجوان کے اندر نکاح کرنے کی نیت جہیز حاصل کرنا، شہوت پوری کرنا یا کسی اونچے خاندان والی لڑکی سے شادی کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک نوجوان کی نیت یہ ہونی چاہیے، ایک نوجوان کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نکاح اس لیے کروں کہ میں نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرام کاری میں پڑ جاؤں گا، میں زنا کاری میں پڑ جاؤں گا۔ اس سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ میں نکاح کر لوں، میں سنت طریقہ اپنا لوں، میں جائز راستہ اپنا لوں۔ یہ نیت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے پاس ضرور آئے گی۔ تو یہ دوسرا وہ شخص ہوا جو نکاح کرنے کی نیت رکھتا ہو حرام کاری سے بچنے کے لیے۔ تیسرا وہ شخص المجاہد فی سبیل اللہ، لہذا غازی، میدان جہاد میں لڑنے والا، فی سبیل اللہ، غازی، اس کے لیے بہت شدت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، گھر بار چھوڑنا، میاں بیوی بچوں کو چھوڑنا، اپنے شہر کو چھوڑ کر جانا،
اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنا، اس سے نفس کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ مت جا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ایک مجاہد تیار ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو کچل کر، اپنی نفسانی خواہشات کو مار کر، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر کے، ان کی محبت کو قربان کر کے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو، اپنی جنت کو، اب شہید کے درجے کو پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ان ساری خواہشات کی قربانی دے کر نکلتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک مجاہد، معلوم یہ ہوا کہ ایک مجاہد کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جنگ اس لیے کر رہا ہوں صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ حدیث کا معنی ہوا، حدیث کی تشریح ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حدیث کا معنی، حدیث کا متن اور حدیث کی ترجمانی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس حدیث سے مختصر یہ 3 ایسے اشخاص ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اگر ان کی نیت صاف ہو تو۔ اس میں سب سے پہلا شخص جو ہے وہ مکاتب غلام ہے، جو اپنے مالک کو طے شدہ رقم دینے کی نیت رکھتا ہو۔ نمبر 2، ایسا نکاح کرنے والا نوجوان جو صرف اپنے گناہ سے بچنے کے لیے حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو ایسے 3 اشخاص کے لیے اللہ کی مدد کا آنا ضروری ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد کا آنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس میں نیت کا دخل انداز ہے، نیت صاف ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ مدد کرے گا۔ اس حدیث کے اندر حقٌ علی اللہ، حقٌ کا معنی ثبت کیا گیا ہے، ثابت ہونا، حقٌ کا معنی وجب کیا گیا ہے، واجب ہونا، یعنی ان تینوں کے لیے اللہ کی مدد ثابت ہو جاتی ہے۔ حقٌ علی اللہ، ثبت علی اللہ، وجب علی اللہ، ان تینوں کے لیے اللہ کی مدد واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔